لام میم، یہ دو حروف ہیں حروف تہجی کے، لام میم۔ لام میم دونوں کی شکل الگ الگ ہے، دونوں کی شکل الگ الگ ہے۔ لام میم، لام میم، لام میم، لام میم، لام میم۔ اس کے پہلے آپ کو ہم بتا چکے ہیں حروف تہجی کے بہت سارے حروف، یہ اب آخری کی طرف ہے۔ لام میم، لام میم، لام میم، لام میم، لام میم، لام میم۔ اس کی ملانے والے بھی شکلیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اردو میں جتنے بھی حروف تہجی ہیں سب کی ملانے والی شکلیں الگ الگ ہیں، اور ایک نہیں کئی ہیں، سمجھا؟ جیسے اس لام کا ایک شکل تو یہ ہے، دوسری شکل اس کی یہ ہے۔ لام، یہ لام کی دو شکلیں ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا ہے، اور اس کی مثال دے کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ لام جو پہلے شکل ہے، اس کو آپ یہ اوپر سے لا کر کے اس کو آپ جس حرف میں چاہیں ملا سکتے ہیں۔ لام واو میں ملائیں یا لام بے میں ملائیں، یا اور بھی کسی بھی حرف میں لام کے اس شکل کو آپ ملا سکتے ہیں۔ اور دوسرے شکل کو آپ دیکھیے غور سے، تو آپ دیکھیں گے کہ نیچے جو ہے دونوں طرف پھیلا ہوا ہے یا دونوں طرف مڑا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں طرف مڑنے کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں طرف سے حرف آ کر کے اس میں ملے گا، اور لام جو ہے بیچ میں ہوگا، لام بیچ میں ہوگا۔ اب یہ دیکھیے، جیسے آپ لکھتے ہیں بلبل، یہاں دیکھیے لام جو ہے بیچ میں آیا ہے، لام کے پہلے بھی بے ہے اور لام کے بعد بھی بے ہے۔ جو دوسرے نمبر پر ہم لام کی شکل آپ کو بتایا ہے وہی ہے، آپ غور کیجئے، لام بیچ میں ہے اور دونوں طرف بے ہے۔ جیسے آپ بولتے ہیں، لکھتے ہیں چلو، یہاں دیکھیے لام کے پہلے چے ہے اور لام کے بعد واو ہے، تو یہی ہے دوسری شکل کا استعمال۔ اور تیسرے میں جب آئے گا تو وہ آپ جانتے ہیں کہ حروف تہجی جب آخر میں آتا ہے تو وہ اپنے طور پر الگ ہوتا ہے اور مکمل ہوتا ہے۔ جیسے آپ اگر لکھیں گے، مان کے چلیے کہ آپ کوا لکھتے ہیں، کوا، تو یہ الف جو ہے آخر میں دینا پڑے گا، اور وہ الگ بھی ہوگا اور مکمل ہوگا۔ جیسے آپ لکھیں گے بادل، تو لام جو ہے آخر میں آیا اور اپنے طور پر وہ جو اس کی اصلی شکل ہے مکمل وہ ہے۔ تو اسی طرح سے یہ لام کا استعمال ہے، لام کے تین شکل میں آپ کے سامنے لایا گیا۔ لام پہلے آئے گا تو اوپر سے سیدھا آ کر کے نیچے تھوڑا مڑے گا، اور بیچ میں آئے گا تو دونوں طرف اس کے حروف ہوں گے، اور آخر میں آئے گا تو وہ مکمل ہوگا اور اکیلا ہوگا۔ یہی ہے لام کی شکل، لام میم۔
حروف تہجی کی ترتیب بھی ہے الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، رے، زے، زے، سین، شین، صاد، زاد، تو، زو، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم۔ اب میم کے شکل کو آپ دیکھیے، میم کی 3 شکلیں آپ کے سامنے ہیں، آپ غور سے دیکھیے۔ آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ایک پہلے جو میم کی شکل ہے وہ نیچے گول ہے، اور دوسرے کو دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اوپر گول ہے، سمجھا؟ اور تیسرے کو آپ جب دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے بیچ میں گول ہے اور دونوں طرف وہ نکلا ہوا ہے، سمجھا؟ یہی ہے میم کی 3 شکلیں، اور اسی شکل سے آپ سارا کام کریں گے، اور اگر مکمل میم لیں گے تو وہ 4 ہوگا۔ جیسے دیکھیے یہ میم ہے، میم کو تے میں ملایا، یہ ایک میم ہے، جیسے ایسے لکھتے ہیں میں، یا پھر جیسے لکھتے ہیں ماں۔ پھر دوسرا ہے جیسے آپ لکھتے ہیں کمر، پھر جیسے میم مکمل آپ دیں گے تو آپ لکھیں گے کام۔ یہی ہے میم کی شکل اور میم کا استعمال، یہی ہے میم۔ تو آپ یاد رکھیے لام، میم، 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 لام، میم۔ میم کو دیکھیے، پہلے شکل کو تے میں ملایا اور دوسرے حرف میں بھی یہ ملیں گے، اور دوسرے شکل کو میں لکھا ہے یا ماں لکھا ہے، تیسرے شکل کو کمر لکھا ہے۔ اب یہ کمر صرف کمر ہی نہیں رہے گا، کمر بھی ہوگا، سمر بھی ہوگا، قمر بھی ہوگا، اور بھی جیسے نمرود لکھتے ہیں، یہ سب چیز تو وہ دراصل میم کو بیچ میں لانا ہے، تو یہی ہے اس کا طریقہ۔ تو آپ یاد رکھیے لام، میم، لام، میم۔ اب اس کو دیکھیے لکھیں گے کیسے۔ آپ جیسے لام لکھیں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ الف آپ لکھ چکے ہیں پہلے ایسے سیدھا، اب نیچے صرف گول کر دیں گے ہم، اس میں گویا آدھا آپ لکھے ہوئے ہیں، لام، میم، آدھا آپ لکھے ہوئے ہیں، لام میں الف آپ لکھے ہوئے ہیں اور صرف نیچے گول کر دیں گے تو وہ لام ہو جائے گا۔ اب میم کو دیکھیں، میم میں پینسل رکھیں گے اور تھوڑا اوپر گول کریں گے، گول کر کے نیچے والے میں حصے میں ملا کر کے نیچے کی طرف لے آئیں گے، یہ میم ہو جائے گا۔ بعض بچے جو ہے
نیچے سے اوپر لے جاتے ہیں پھر نیچے لاتے ہیں تو وہ غلط ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح غلط ہو جاتا ہے کہ میم کا یہ گول والا حصہ اوپر ہونا چاہیے، لیکن بچے جب لکھتے ہیں تو وہ نیچے ہوتا ہے، لوگ اس کو میم ہی پڑھتے ہیں، لیکن جو اصول ہے، جو قاعدہ ہے، جو طریقہ ہے، جو شکل ہے، اس میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ پڑھنے کے لیے پڑھتا ہے آدمی، لیکن وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ کو سیکھنا ہے وہ صحیح سیکھیں۔ تو وہی ہے لام اور میم، لام 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 کو ملایا ہے واو میں، لام واو، لام بے، بلبل، چلو، بادل، میم مت، میں، ماں، کمر، کام۔ سمجھا؟ یہی ہے میم، لام 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 واو، بلبل، چلو، بادل، میم، میم تے، میں، ماں، کمر، کام۔ یہی ہے میم، لام میم، لام میم، لام میم، لام میم۔ یہ حروف تہجی کے حروف ہیں، لام میم، 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 لام واو، لام بے، بلبل، چلو، بادل،
مت، میں، ماں، کمر، کام۔ ایک چیز آپ غور کیجئے کہ لام یا میم کا جو بھی شکل آپ کو بتا رہے ہیں ہم، آپ پورے تحریر میں کہیں بھی دیکھیں گے اب آپ کو اس کے علاوہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ اتنے ہی میں پوری کتاب میں دیکھیں گے کہ استعمال ہے اسی طرح سے، اور اب الگ سے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شکل چھوٹ جائے تو آپ کو لگے گا کہ کمی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام کا جو پہلا شکل ہے وہ جتنے حروف ہیں سب میں ملیں گے، جس میں چاہے آپ ملا سکتے ہیں، جیسے بھی جس میں چاہیں ملا سکتے ہیں۔ اور ایک بیچ میں آیا ہے، اس کو بیچ میں لا کر کے آپ ملا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کہیں کوئی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی، اور ضرورت بھی پڑے گی تو وہ بھی آخر میں جو لکھا ہوا ہے وہی بادل، تو وہی ضرورت پڑے گی آپ کو، تو وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اس لیے آپ اس کو یاد رکھیں گے کہ لام کی دو شکلیں اصل میں ہوتی ہیں۔ لام کی اصل میں دو شکلیں ہیں۔ تیسری شکل وہ حروف تہجی کے حروف ہیں جو آخر میں آتا ہے اور وہ اکیلا ہوتا ہے، مل کے بھی آتا ہے تو مکمل ہوتا ہے۔ جیسے آپ ہندی میں لکھیں گے، جیسے آپ لکھیں گے جل تو مل کے آئے گا لیکن آخر میں آئے گا اور وہ مکمل آئے گا، جیسے پل، مل، مل، نل، کل، یہ سب آخر میں ہے اور وہ مکمل ہے۔ ملنے آخر میں جب وہ آئے گا کوئی بھی حروف تہجی تو اس طرح سے تو وہ مکمل آئے گا۔ بعض حروف ہیں جو ملا ہوا بھی آخر میں آتا ہے، جب وہ حرف آئے گا تو آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ لایا جائے گا۔ تو یہی ہے لام واو، لام بے، بلبل، چلو، بادل، مت، میں، ماں، کمر، کام۔ اب ایک چیز آپ کو اور بتائیں کہ یہ مت جو لکھا ہوا ہے تو یہ پہلی شکل سے ہم مت لکھ کے آپ کو بتایا ہے، لیکن کہیں کہیں یہ بیچ میں جو شکل ہے اس شکل سے بھی لکھا جاتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اس شکل سے بھی لکھا جاتا ہے تو آپ کو وہ بھی ملے گا، لیکن میم الف آپ کو زیادہ تر دوسرے شکل میں ملے گا جو آپ کو ہم ماں کو بتائیں۔ اگرچہ نیچے گول ہوتا ہے اس سے بھی لکھا جاتا ہے، اس سے بھی لکھا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر استعمال میم الف کے ساتھ وہی ہوتا ہے، اور یہ لکھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو محنت کی ضرورت پڑے گی۔ آپ یاد رکھیے کہ حروف تہجی جب سیکھیں گے آپ تو اس میں مسلسل لکھنے اور لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ لکھتے جائیں گے تبھی آپ کو آئے گا۔ حروف تہجی کا دستور یہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی لینگویج ہو تو اس کو بار بار لکھنا پڑتا ہے، اور وہ لکھتے لکھتے آپ کی سمجھ میں بات آئے گی کہ کتنا خوبصورت کیسے ہم لکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے ذہن میں بات پیدا ہوگی اور لکھتے لکھتے یہ بات پیدا ہوگی، بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اس کو روزانہ لکھنے کی کوشش کریں گے۔ جتنا زیادہ لکھیں گے اتنا جلد آپ سیکھیں گے اور اتنا خوبصورت حروف بنے گا۔ آپ یاد رکھیے گا۔ تو لام میم حروف تہجی کے یہ حروف ہیں، اس کی ترتیب ہے الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے،
रे, जे, जे, सीन, शीन, साद, जाद, तो, जो, ऐन, गैन, पे, काफ, काफ, गा, लाम, मीम। लाम, मीम आपको लिख के बताया। फिर आपको देखिए इसको कैसे लिखते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, इसलिए कि ये दोनों दो शक्ल में है। देखिए लाम जब आप लिखेंगे तो जैसे अलीफ लिखते हैं सीधा, वैसे लिखिए और नीचे ला के सिर्फ गोल कर दीजिए। मीम जब लिखेंगे ये ऊपर जो है गोल वाला हिस्सा होगा और नीचे अलीफ की तरह सीधा कर दीजिए। यही है लाम मीम। लाम मीम, लाम मीम, लाम मीम, लाम मीम, लाम मीम, लाम मीम, लाम वाव, बुलबुल, बादल, लब, ये सब लाम दूसरे हरूफ में मिले हुए हैं। ये लाम का जो पहला शक्ल है वो जितने भी हरूफ तहज्जी हैं सब में मिलेंगे। आप सब में मिला के देखिए तो आपको समझ में बात आएगी कि ये पहला शक्ल सब में मिलेगा, चाहे बे में मिले, चाहे अलीफ में मिले, चाहे मीम में मिले या नून में मिले, दाल में मिले, यही शक्ल मिलेगा। और दूसरा शक्ल जो है वो सिर्फ बीच में आएगा। बीच में आने का मतलब ये है कि वो उसके दोनों तरफ हर्फ होंगे। जैसे बे देख रहे हैं, बे लाम, फिर बे, बुलबुल, इसी तरह से होता है। यही है लाम की शक्लें और लाम का इस्तेमाल। मीम को देखिए, मीम जो है 3 शक्ल में आपके सामने लाया है। पहला शक्ल जो है वो ये है कि वो नीचे गोल है, दूसरे शक्ल में ऊपर गोल है, और तीसरे शक्ल में क्या है कि मीम बीच में है और दोनों तरफ थोड़ा निकला हुआ है। ये दोनों तरफ निकलने का मतलब ये है कि इसके पहले भी और बाद में भी हर्फ होंगे। जैसे कमर है, कमल है, नमर है, समर है, ये सब जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे अल्फाज मिलेंगे। इसलिए आप देखिए लाम मीम, 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 लाम मीम। आपको लाम लिखने के लिए बताया कि ऊपर से अलीफ की तरह सीधा लाइए और नीचे ला के
گول کر دیجئے۔ میم میں بتایا کہ میم چوک رکھنے کے بعد اوپر لے جائیے، تھوڑا سا گول کیجئے، اس میں ملا کر کے نیچے لے آئیے، جو آپ کو دیکھا بھی اور آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ میم کا جو صحیح طریقہ ہے، اصل طریقہ ہے، وہ یہی ہے۔ بعض بچے نیچے گول کر دیتے ہیں، لوگ پڑھنے والا پڑھ لیتا ہے، لیکن وہ دراصل میم کی صحیح شکل نہیں ہے۔ لام میم، 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 لام، لام میم، لام میم، لام میم، لام میم، لام میم، لام میم، لام، لام میم، 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 لام وا، لام بے، بلبل، چلو، بادل، مت، میں، ماں، کمر، کام، یہ سب اس کے استعمال ہیں۔ اب اس کی جو ترتیب ہے وہ آپ سنیے۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، زے، سین، شین، صاد، زاد، تو، زو، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، قاف، کاف، گاف، لام، میم، قاف، کاف، گاف، لام، میم۔ لام کی دو شکلیں ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ پہلا تھوڑا بائیں طرف آیا ہے، دوسرا جو ہے نیچے آپ دیکھیے بائیں اور دائیں دونوں طرف پھیلا ہوا ہے۔ تو دونوں طرف پھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف اس کے حرف ہوں گے۔ آپ جیسا کہ دیکھ بھی رہے ہیں، جیسے بلبل لکھا ہے، چلو لکھا ہے، یہ دونوں طرف پھیلا ہوا ہے۔ اور جیسے لام کو واو میں ملایا ہے، لام کو بے میں ملایا ہے، اسی طرح اس لام کو آپ
جس حرف میں بھی چاہیں ملا سکتے ہیں، ملانے کے بعد ہی کچھ کام ہو سکے گا۔ آپ آگے بڑھیں گے، جب کتاب کا مطالعہ کریں گے، کتاب دیکھیں گے تو آپ کو یہ سب اسی شکل میں ملے گا۔ لام میم، یہ بار بار صرف 2 حرف ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس لیے کہ آپ اگر یہ ابھی دیکھ رہے ہیں، میری آواز سن رہے ہیں، تو آپ کو زبانی یاد ہو جائے کہ اس کا نام یہ ہے، اس کی شکل یہ ہے، اور اس طرح سے ملانے والی شکلیں بنتی ہیں، اور اس کو ملا اس طرح سے ملایا جاتا ہے۔ یہ سب آپ کو یاد ہو جائے، ورنہ ایک دن میں پورا حرف بتایا جا سکتا ہے آپ کو، لیکن اس سے میرا مقصد پورا نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہر طرح سے، ہر پہلو سے، ہر باریکی کے انداز سے اس حروف کو سمجھ جائیں، تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ آپ کو جو چیز ہم بتا رہے ہیں، آپ کتاب میں دیکھیں گے، کسی بھی کتاب میں آپ کو اسی شکل میں ملے گا، کوئی دوسری شکل اس کی نہیں ملے گی آپ کو۔ تو آپ یاد رکھیے، الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، رے، زے، زے، سین، شین، صاد، زاد، تو، زو، عین، غین، فے، قاف، کاف، گا، لام میم، 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 لام واو، لام نون، لام دال، لام بے، لام صاد، لام میم، لام یہ، لام قاف۔ اس لام کو آپ کسی بھی حرف میں ملا سکتے ہیں، یہ کسی بھی حرف میں ملنے کا ہے۔ لام واو، لام بے، بلبل، چلو، بادل، مت، میں، ماں، کمر، کام، یہی ہے حروف تہجی کے حروف۔ یہ ہے لام میم، 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 لام
لام میم لام میم لام لام میم 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 لام واو لام نون لام بے لام دال بلبل چلو بادل یہ لام کا استعمال ہے۔ اب آپ میم پر آئیں۔ میم کی 3 شکلیں آپ کے سامنے ہیں جو دیکھ رہے ہیں آپ، مت، میں، ماں، کمر، کام۔ مت، میں، ماں، کمر، کام، یہ اس کا استعمال ہے۔ اس لیے آپ ذہن نشیں کر لیجئے، اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے اور کتاب کو نکالیے اور آپ دیکھیے، سمجھ گئے؟ آپ جب کتاب کو دیکھیں گے تو اس سے الگ کوئی چیز آپ کو اب نہیں ملے گی۔ آپ کتاب کا مطالعہ کریں، کتاب دیکھیں، جتنا حروف تہجی آپ کو بتایا گیا ہے یہ سب انشاءاللہ آپ کو ملے گا اور پھر پڑھنے آئے گا۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ کو روزانہ لکھنا پڑے گا، روزانہ پڑھنا پڑے گا، بغیر اس کے کام نہیں چلے گا۔ تو اب آج کا کلاس میرا یہاں ختم ہوتا ہے۔ لام میم آپ کو حروف تہجی میں الف سے میم تک بتایا ہے، آدھا سے زیادہ بتایا ہے، اس لیے اب آپ کوئی بھی کتاب نکال کے پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا چاہیے۔ آپ یاد رکھیے کہ جب پڑھتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے تبھی آپ آگے بڑھیں گے۔ اگر آپ لکھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ جو ہے روزانہ الف سے میم تک جتنا آپ کو بتایا جاتا ہے اتنا ضرور 1 مرتبہ 2 مرتبہ آپ لکھیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو لکھنے بھی آئے گا اور آپ کو ترتیب کے ساتھ بھی لکھنے آئے گا اور ترتیب کے ساتھ بولنے بھی آئے گا، پڑھنے بھی آئے گا۔ آپ اس کا خیال رکھیے اور آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اب آج کا کلاس میرا یہاں ختم ہوتا ہے۔ سب آپ کو بتایا ہے، آپ کو جب ضرورت پڑے، جب سمجھ میں بات نہیں آئے تو پھر آپ اسی موبائل کے ذریعے سے آپ سوال کر کے
दरियाफ्त कर सकते हैं और आप अपनी कमज़ोरी को या जो चीज़ नहीं समझ में बात आती है उसको दूर कर सकते हैं और करना चाहिए। तालिब इल्म के अंदर ये बात पैदा होनी चाहिए कि जब तक हम बात समझ नहीं लें तो हम दरियाफ्त करते रहें। इसलिए ये आपकी ज़िम्मेदारी है और टीचर की भी ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चे को वो मुतमईन करे।